وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ان آیات کا اور حدیث پاک کا جو خلاصہ اور ماحصل ہے وہ یہ کہ اللہ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور فطرت پر چلنا آسان ہوتا ہے. مچھلی کا پانی میں تیرنا یہ فطرت ہے، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا یہ فطرت ہے. اسی لیے دین اسلام پر چلنا آسان ہے، دین آسان ہے. لیکن اگر کسی کی فطرت ہی مسخ ہو جائے، کسی کا اندر کا سافٹ ویئر ہی چینج ہو جائے تو اس کو دین پر چلنا مشکل نظر آتا ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی
دین تو آسان ہے، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ علماء دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ علماء دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں۔ اور چوکیدار سے نفرت کون کرتا ہے؟ چور۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو سیویلائزڈ ہوتا ہے، جو مہذب ہوتا ہے، جس کی نیت خراب نہیں ہوتی، جو اچھے ارادے سے آتا ہے، جو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں آتا، اس کو چوکیدار سے ڈر نہیں لگتا۔ چوکیدار سے ڈر چور کو لگتا ہے، گارڈ سے ڈر ڈاکو کو لگتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں انہیں علماء سے نفرت ہوتی ہے۔ تو علماء یا مولوی وہ دین بتاتا ہے، بناتا نہیں۔ بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور پھر صحابہ کی وساطت سے اور پھر تابعین، تبع تابعین، اکابرین اور ائمہ اربعہ کی وساطت سے ہم تک پہنچ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کے پیچھے چلنے کی اور تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے وحی کو اترتے ہوئے اور جبرائیل امین کو لاتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کی آواز کو براہ راست سنا؟ لیکن ہم یقین کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اس کائنات کے سب سے سچے انسان، صادق الامین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ لیکن ہم میں سے کسی نے آقا کو دیکھا؟ آقا کا زمانہ ہم میں سے کسی نے پایا؟ آقا کی زبان مبارک سے ہمارے کانوں نے ڈائریکٹ کچھ سنا؟ لیکن ہم کیوں سچ مانتے ہیں؟ وہ تعلیمات آقا سے لے کر امت تک کس نے منتقل کی؟ صحابہ نے رضی اللہ عنہم۔ اور گھر کی اور چار دیواری کی اندر کی زندگی باہر کس نے منتقل کی؟ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہم نے۔ لیکن ہم میں سے کسی نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ صحابہ کی زبان سے ہمارے کانوں نے ڈائریکٹ کچھ سنا؟ لیکن ہم کیوں سچ مانتے ہیں کہ تابعین نے ہمیں بتایا؟ ہم نے تابعین کو نہیں دیکھا، انہوں نے تبع تابعین کو بتایا، ہم نے تبع تابعین کو نہیں دیکھا۔ ان سے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے وہ چیز منتقل کی، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آج کا مولوی بات کرتا ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں۔ بھائی تم آج کے مولوی کی بات مانو تو وہ صحیح ہو، اور ہم اس امام ابو حنیفہ کی بات مانیں جس نے صحابہ کا زمانہ پایا، جس نے 40 سال صحابہ کے درمیان گزارے، جس نے صحابہ سے براہ راست حدیثیں سنی، ہم اس کی بات مانیں کہتے جی یہ اوروں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو سوال کرو ذکر والوں سے،
تمام مفسرین نے لکھا یہاں ذکر والوں سے مراد علم والے ہیں. تقلید کا حکم تو قرآن دے رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہاں قرآن کو ذکر کہا گیا. اصل ذکر علم ہے، اصل ذکر قرآن ہے. 2000 تسبیح ہم ذکر کی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کا آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھتے. دنیا کی ساری اچھی کتابوں کو پڑھتے پڑھائیں، لیکن قرآن کے درس میں نہ بیٹھے جو اصل ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، بولو اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ بھی قرآن نے کہا. اور اطاعت کرو اہل علم کی، اطاعت کرو. پھر قرآن نے کہا جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، وہ جہنم میں جائے گا. رسول کی بات آ گئی، پھر کیا ضرورت تھی؟ قرآن نے کہا کہ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا. اسی لیے اجماع امت بھی دلیل ہے. تو بہرحال میرا ٹاپک آج کچھ اور ہے، یہ تو ضمناً بات آ گئی. اسی لیے کسی ایسے جھانسے میں اور فریب میں آنے کی ضرورت نہیں. ہاں تقلید وہ نہ کرے، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے جس کو عربی پوری آتی ہو، جس کو قرآن کا ترجمہ پورا آتا ہو، جس کو قرآن کی تفسیر پوری آتی ہو، جس کو حدیث کا اصول حدیث کا پتہ ہو، جس کو فقہ کا پتہ ہو، جس کو علم معانی اور بیان کا پتہ ہو، جس کو اسماء الرجال کا پتہ ہو، جس کو عربی گرامر صرف اور نحو آتی ہو، پھر اس کو ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کر کہے او جی یہ ڈاکٹروں کو اور ان کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میڈیکل کی کتابوں میں ساری بیماریاں اور اس کا علاج لکھا ہوا ہے، خود سے علاج شروع کر دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے علماء کی بات، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کی وراثت مال میں ہوتی ہے؟ نہیں، نبیوں کی وراثت علم ہے. یعنی نبیوں کا یہ علم تمہیں پہنچانے کے لیے اللہ نے اور اس کے نبی نے جس جماعت کو مقرر کیا اس جماعت کو علماء کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے جی دین تو آسان ہے، مولوی نے دین کو مشکل بنا دیا. ایک بات یہ سمجھ لو کہ جو کم ہمت آدمی ہوتا ہے نا، سست آدمی، کاہل آدمی، کامچور آدمی، اس کو تو ہر کام مشکل لگتا ہے. اس کو تو بولو جاؤ یار مٹکے سے پانی کا گلاس بھر کر لے آؤ، وہ کہتا ہے نہیں یار بس سستی ہے، کائلی ہے، کسی نے اٹھ کر دے دیا تو ٹھیک. لیکن جو بلند ہمت ہوتا ہے اس کو کچھ بھی مشکل، وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیتا ہے، وہ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر اور کیٹو پر چڑھ جاتا ہے، وہ چاند پر کمندے ڈال لیتا ہے، وہ سخت گرمیوں میں روزے بھی رکھتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے، وہ سارا دن روزہ رکھ کر جہاد کرتا ہے اور رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر ساری رات عبادت میں بھی گزارتا ہے. وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. جو بلند ہمت لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. المؤمن القوی، مضبوط مومن. علماء نے لکھا ہے اس سے روحانیت مضبوط ہو، یہ مراد ہے.
لیکن جسم مضبوط ہوتا ہے تو روحانیت بھی مضبوط ہو جاتی ہے. یہ اللہ کو پسند ہے کمزور مومن سے، سست مومن سے. زان پس اخپیر آخ کی، ایک مومن کو انرجیٹک ہونا چاہیے. کل کو جہاد کا موقع ہے وہ دوڑ لگا سکے، وہ تلوار چلا سکے، وہ گھڑ سواری کر سکے. آج کل تو موٹر سائیکل نے لوگوں کو ایسا لیزی اور سست بنایا ہے کہ ان کا بس چلے تو واش روم بھی بائک پر جائے. ایک گلی پیچھے گھر ہے اور بائک پر مسجد. ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے آپ استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو باہمت ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اور آئے دن بیمار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے. جب رپورٹ آتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تمہارے وائٹ سیل کم ہے. اب جس کے وائٹ سیل کم ہوتے، جس کو سفید خلیے کہتے، تو اس کی ریزسٹنس پاور اور قوت مدافعت کم ہوتی. پھر وہ ہر وقت بخار اس کو ہو جاتا ہے، بی پی اس کا لو ہوتا ہے، کیلشیم اس کا کم ہوتا ہے، منرلز اور وٹامنز اور پروٹینز یہ چیزیں اس میں کم ہوتی ہیں. پھر وہ پڑا رہتا ہے. پھر ڈاکٹر اس کو ایسی دوا دیتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل بڑھ جائے. جس کے وائٹ سیل 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک ہوتے ہیں. جتنے زیادہ ہوں گے اس پر بیماری کم اٹیک کرے گی، وہ مقابلہ کرے گا. تو ہم لوگ اگر اپنا ٹیسٹ کرائے تو ہمارے روحانی وائٹ سیل کم ہے. اسی لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے، حج پر جانا مشکل ہے، تبلیغ میں نکلنا مشکل ہے. جہاد کا تو جیم لینا بھی گناہ ہے. ایسے نفرت پیدا کر دی گئی ہے جیسے یہ کسی دوسرے مذہب کا حکم تھا. اپنے روحانی وائٹ سیل کو بڑھانے کے لیے ہمیں بھی دوا کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی مجلس، مسجد اور مدرسے میں زیادہ آنا، بیانات کو زیادہ سننا، دینی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کرنا، مراقبہ کرنا، اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنا. جب یہ چیز کریں گے تو پھر نماز کیا، نوافل میں بھی مزہ آئے گا. پھر ایک دن میں پورا قرآن پڑھنا بھی آسان ہوگا. پھر آدمی فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھے گا. پھر اس کو مشقت والے حج میں مزہ آئے گا. اب دنیا کی مثال آپ دیکھ لیں، تعلیم آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے تعلیم. ایک بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے، اس کو مونٹیسری میں داخل کر دیتے. آج کل ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، اسی لیے پیدا ہوتے ہی اس کو ٹچ موبائل دے دیتے. وہ روتا ہے تو موبائل میں کوئی چیز لے آتے، وہ اس کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے. اب اس کی شعاؤں سے اس کے کانوں پر اثر، آنکھوں پر اثر، دماغ پر اثر. آپ سمجھ رہے؟ جب وہ روئے گا ماں موبائل دے دے گی اور خود دوسرے موبائل میں کونے میں بیٹھ جائے گی. پھر 2-2.5 سال اس کو اتنا بڑا بیگ پہنا کر اس کو اسکول بھیج دیا کہ چلو 5-6 گھنٹے تو ذرا سکون ملے گا. وہ بچہ اس وقت سے مشکل کتابیں پڑھتا ہے. پھر آتا ہے تو ٹیوشن جاتا ہے. 16 سال 20 سال بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتا ہے اور میڈیکل کی مشکل کتابیں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کی مشکل کتابیں پڑھتا ہے، اور پورے 20 سال میں لاکھوں نہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں سارا خرچہ ملاؤں تو کروڑوں روپے ڈگریوں پر لگ جاتے ہیں.
لیکن وہ آسان ہے کیونکہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر بنے گا تو پیسے کمائے گا، انجینئر بنے گا تو پیسے کمائے گا. ابھی پچھلے دنوں مشتاق احمد جو سابقہ کرکٹر ہے ان سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے کہ شارجہ کی سخت گرمی میں جب ٹیمپریچر 40 سے ابو ہوتا تھا، ہم 9 بجے تپتی دھوپ میں شارجہ کے اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلتے تھے اور 3-4 گھنٹے گیند کے پیچھے بھاگتے تھے. شام 5 بجے میچ ختم ہوتا تھا، لیکن وہ مشقت نہیں لگتی تھی. کیوں؟ کہ چیک ملتے تھے، پیسہ ملتا تھا، فیم ملتا تھا، شہرت ملتی تھی. یہ کام آسان تھا. لیکن دین کے لیے 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنا اس کو مشکل نظر آئے گا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا اس کو مشکل نظر آئے گا. 1 سپارہ قرآن پڑھنا اس کو مشکل نظر آئے گا. حج میں 4-5 کلومیٹر پیدل چلنا اس کو مشکل نظر آئے گا. اجتماع میں تھوڑی سی مشقت ہوگی اس کو مشکل نظر آئے گا. دین کی قدر نہیں ہے. قدر ہوتی تو پھر مشکل نہیں. اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا. آپ یقین مانیں، میں جب یہ آیات پڑھتا ہوں جس میں آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور پھر ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا بھی. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں. تو یہ آیت پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے کہ اللہ تو طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو لے ڈاؤن کیا ہوا ہے. ایک باپ اپنے 5 سال کے بچے کے سر پر 50 کلو کا وزن رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. باپ کو پتہ یہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو تکلیف ہوگی. اتنا بڑا اللہ ہمارے اوپر زیادہ ظلم کرے؟ کوئی دین کا حکم مشکل نہیں. اللہ کو ہم سے پیار ہے، ماں سے 70 سے زیادہ درجے کا پیار ہے. یہ بھی مثال کے لیے کہا، اس سے بھی ہزاروں درجے زیادہ پیار ہے. او جی گرمی آ گئی، روزے کیسے رکھیں گے؟ اللہ کو پتہ نہیں. او جی حج مہنگا ہو گیا، کیسے کریں گے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تیرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ پڑے ہوئے اور 20 کروڑ کی تیری پراپرٹی ہے اور 10 کروڑ کی تیری گاڑی ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ابھی 2 مہینے پہلے بیٹی کی شادی پر 2 کروڑ کا خرچہ کیا ہے اور 20 لاکھ کا حج. تو کہتا ہے بڑا مشکل ہے، تجھ پہ حج فرض ہے اور نہیں کر رہا. اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں چلے گا. اندر کی دنیا کو بدلنا پڑے گا. اس کو ہم نے مسخ کر دیا ہے، اس کا سافٹ ویئر ہی ہم نے چینج کر دیا. تو تعلیم حاصل کرنا 20 سال تک اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن، ٹیوٹر، لیبورٹری آسان ہے، کروڑوں روپے لگ رہے. نوکری اور جاب ڈھونڈنا آسان ہے. 2 سال تک لوگ اشتہارات دیکھتے، پھر اپلائی کرتے، پھر انٹرویو دیتے، پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر نتیجے کا انتظار ہوتا ہے، پھر سفارشیں ڈھونڈتے، سورس لگاتے، رشوت دیتے ہیں. بڑی مشکل سے نوکری ملتی ہے، لیکن ہمیں آسان لگ رہا ہے، یہ باغ دوڑ، پیسہ مل رہا ہے. پھر آپ کی ڈیوٹی باہر ملک میں ہو گئی، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، پردیس میں چلے گئے. صبح مشین کی طرح اٹھتے ہیں اور رات کو مشین کی طرح آتے. خود کھانا پکایا، خود کپڑے دھوئے، خود کپڑے پریس کیے اور وہاں کے لوگوں کی باتیں سنی. کتنا مشکل کام ہے، آسان لگتا ہے، پیسہ مل رہا ہے.
اللہ اکبر کبیر. کاروبار کرنا آسان ہے؟ ریڑھی لگا کر فٹ پاتھ پر ٹھیے پر آدمی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی پولیس والا ہٹاتا ہے، کبھی کیمسی والا ہٹاتا ہے، کبھی دکاندار کڑوی کسیلی سناتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر کرائے کا گودام لیتا ہے، پھر اپنا گودام لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی ٹرک کے اوپر ہے تو کبھی ٹرک کے نیچے ہے. یعنی کتنی محنت ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے. آسان لگتا ہے، بیمار ہوتا ہے پھر بھی چلا جاتا ہے، یار وہ مال آئے گا، وہ مال جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو ورکر صحیح کام نہیں کرے گا. یہ 60 سال یہ پریکٹس کر رہا ہے اور اس کو آسان لگ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے. لیکن دین پر چلنا مشکل. یعنی 24 گھنٹے میں 20 منٹ قرآن کا درس ہوتا ہے، اس کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. 5 نمازوں میں بمشکل 2 گھنٹے لگتے، وہاں 12 گھنٹے آسان، یا ٹوٹل 1.5-2 گھنٹہ مشکل. موبائل میں 8 گھنٹے. اگر پورے دن کو کیلکولیٹ کرے، ایک سروے ہوا، ایک آدمی 7.5 سے 8 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے. 7 منٹ قرآن کو دیکھ کر 1 پاؤ پڑھنا مشکل. اندر مسخ ہو چکا ہے. اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اسی دکان میں بیٹھ کر نہیں، اسی گودام میں بیٹھ کر نہیں، اسی آفس میں بیٹھ کر نہیں، اسی مارکیٹ میں بیٹھ کر نہیں، اسی ہوٹل میں بیٹھ کر نہیں، انہی دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر نہیں، ڈرامے دیکھ کر نہیں، فلمیں دیکھ کر نہیں، صرف ٹی وی پر 2-4 بیانات سن کر نہیں. اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ماحول میں آنا پڑے گا، ورنہ تو اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے اور ناکام چلے جائیں گے. وہ مشتاق احمد پھر کہنے لگا کہ جب ہم نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا تو پوری پاکستانی ٹیم پورے آسٹریلیا کے اس گراؤنڈ میں چکر لگا رہی ہے، کپ ہاتھ میں ہے، نعرے لگا رہی ہے، پاکستان ونر ہو گیا، ورلڈ کپ چیمپئن بن گیا، پوری دنیا پر فخر کرنے لگا. کہنے لگا لیکن کل قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی خوشی بہت زیادہ ہوگی. وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ روتا، چیختا، چلاتا، دوڑتا، ہانپتا، کانپتا ہوا کہے گا، ہائے ہائے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، میں تو فیل ہو گیا. ادھر آدمی فیل ہوتا ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے اپنا ریزلٹ کارڈ، کوئی دیکھ نہ لے. باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، ماں سے کیسے نظریں ملاؤں گا، دوست کو کیا بتاؤں گا. لیکن وہاں جو ناکام ہو گیا وہ ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے. ہم نے یہ سوچا ہے؟ میرے دوستو، بہت مختصر وقت ہے. یہ شیطان روزانہ آپ کو کہتا ہے بھائی وہ مر گیا، تو نے نہیں مرنا ہے بھائی، تو نے ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو نے ابھی وہ مکان بنانا ہے، تو نے ابھی وہ فیکٹری بنانی ہے، تو نے تو 2 سال بعد حج پر جانا ہے، تو نے نہیں مرنا. ہاں یہ وہ ہمیں کہتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ٹور پہ جانا، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خود کہتے ہیں ہم جی 50 ملکوں میں گئے سیر و تفریح کے لیے، آدھی دنیا ہم نے دیکھی ہے. آپ نے حج کیا ہے؟ بس یار وہ حج کی روٹین ابھی تک نہیں ملی. یہ بھی کہتا ہے حج مہنگا ہو گیا، میں کیسے کروں. دنیا کا ٹور کرنا آسان ہے اور جو فرض ارج ہے وہ اس کو مشکل لگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دین آسان ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے بوجھ ہٹا دیا، مشکل ہٹا دی، برڈن ہٹا دیا، وزن ہٹا دیا، تمہیں ہلکا پھلکا بنا دیا. یسروا
تم بھی دین کو آسان کرو. نماز کا وقت ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے. آسانی کیا ہے؟ مٹی سے تیمم کر لو. سخت بیمار ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتے اور موت تک ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں، فدیہ دے دو. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو. کوشش کے باوجود وقت نکل گیا، قضا پڑھ لو. آسانی ہے. سفر میں ہو 4 رکعت مشکل ہے، 2 رکعت پڑھ لو. سنتوں کا ٹائم نہیں ہے، سنتیں چھوڑ دو، اللہ قبول کرے گا. دین آسان ہے. حج خود نہیں کر سکتے، طبیعت بہت خراب ہے، کرنا چاہتے ہو حج بدل کروا لو، کوئی تمہاری جگہ حج کر کے آ جائے. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس وقت جو عالمی استعمار ہیں، جو مغربی طاقتیں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مدارس ہیں. یہ وہ خود کہتے ہیں. ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا جب سقوط ہوا، ترک نیشنلزم اور عرب نیشنلزم کو کھڑا کیا. ترکیوں کو کہا کہ یہ عرب تم پر بوجھ ہے، اور عربوں کو کہا کہ ترک والے عربی اور قریشی نہیں، خلافت کا حق ان کو حاصل نہیں، یہ تمہارے اوپر حکمران بنے ہوئے. اور ترکی کے نیشنلزم قوتوں کو کہا کہ بھائی یہ تمہارے اوپر اسلام کو زبردستی تھوپا گیا ہے، تمہاری آزادی کو سلب کیا گیا ہے. تحریکیں اٹھی اور سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پہلے فقہ حنفی کا قانون رائج تھا، مجلۃ الاحکام العدلیہ وہاں کا قانون تھا، اس کو ختم کیا، اٹلی کا قانون ڈال دیا. وہاں کی زبان عربی تھی، اس کو ختم کر دیا. وہاں کا رسم الخط عربی تھا، اس کو رومن میں تبدیل کر دیا. عربی میں قرآن کی تلاوت پر پابندی ہو گئی، آذان پر پابندی ہو گئی، مدارس کو بند کر دیا گیا، خانقاہوں کو تالا لگا دیا گیا، داڑھی اور عمامے کو گناہ قرار دے دیا گیا. عورت پردہ نہیں کر سکتی. ایک رکن پارلیمنٹ کو اس جرم میں کہ تم پارلیمنٹ میں برقع پہن کر حجاب اوڑھ کر آئی ہو، پارلیمنٹ سے بھی اس کو نکال دیا، اس کی شریعت بھی منسوخ کر دی. عدنان مندرس کو 1960 میں پھانسی کیوں ہوئی؟ کہ اس نے کہا اذان کی اجازت دے دو اور قرآن کی تلاوت الاؤ کر دو. جب وہاں مدارس کا نظام کمزور ہوا تو پھر یہ نظام دنیا نے دیکھا، اور تقریباً 50-60 سال تک وہ نظام رہا. پھر اللہ نے طیب اردگان کو ہمت دی اور وہ آیا، اور الحمدللہ گزشتہ ہفتے وہ پھر جیت چکا ہے. اور یورپی یونین اور پوری دنیا کفر کو یہ بتا دیا کہ اسلام انشاءاللہ غالب ہو کر رہا ہے. تو بہرحال اتنا سب کچھ ترکی میں ہوا، لیکن 2001 میں ترکی نے کہا ہمیں یورپی یونین کا رکن بنا دو. تو انہوں نے شرائط پتہ کیا بتائی؟ کہ پہلی شرط یہ، تم پارلیمنٹ میں ایسا بل پاس کرو کہ جس میں مرد کی بالادستی ختم ہو، گھر کا سربراہ مرد نہ ہو، مرد اور عورتیں دونوں برابر ہو. دوسری شق یہ تھی کہ یہ جو عورت ہوتی ہے تو اس عورت کو مرد کے تمام اثاثوں میں بھی مشترکہ حصہ دیا جائے، اور مرد عورت کو کسی بات پر فورس اور جبر نہیں کر سکتا. یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہیں یورپی یونین کا رکن نہیں بنایا. کہا ڈو مور اور کرو اور کرو. پھر اللہ کی وہ آیت لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم پکے ان کے دین پر نہیں چلے جاؤ. تو ہمارے حکمران بھی سن لے کہ جتنی بھی ان کی مان لو، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ میرا جذباتی بیانیہ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. قرآن اس پر گواہ ہے، آمنہ کا لال اس پر گواہ ہے.
اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ تو کہتے ہو مولوی نے کیا کیا، مدرسوں نے کیا کیا، لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے اسی مولوی سے اور اسی مدرسے سے ہے۔ اس کا مطلب کہ مولوی اور مدرسہ اپنی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ یہ بڑی دلیل ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے تو ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ آج بھی یہ پاکستان میں الحمدللہ آپ کو دین کی ایک شکل نظر آتی ہے، مسجدیں نظر آ رہی ہے، مدرسے نظر آ رہے ہیں، اذانیں گونج رہی ہے، دینی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ یہ رائے گنج کا اجتماع، یہ بنگلہ دیش کا اجتماع، اور یہ مدرسوں کے اندر، اور یہ سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑیاں اور عورتوں کے بدن پر برقعے، اور باوجود کوشش کے اربوں کھربوں روپے فنڈنگ کے باوجود کوشش ان کی بہت ہے۔ کبھی 200-300 عورتیں نکل آتی ہے الٹے سیدھے لباس پہن کر، ہمیں آزادی چاہیے، دئی بزان دگشان شرمئی، لیکن انشاءاللہ ہوگا کچھ نہیں جب تک یہ پگڑی والے علماء موجود ہیں، یہ مدارس موجود ہے، یہ داڑیاں موجود ہے، یہ قرآن و سنت کی آوازیں موجود ہے، عوام میں یہ جذبہ یہ بڑھتے رہیں گے اور ان کی سازشوں کو ملیا میٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے ہمت کرنی ہے، میں نے بات شروع سے سٹارٹ کی تھی، ہمت ہمیں کرنی ہو، اس پر بس نہیں ہے، کیونکہ وہ دن بدن آگے آ رہے ہیں اور ہم دن بدن سست ہو رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے، او جی یہ مولوی پرانی بات کرتے ہیں، ان کی نہیں سنو۔ ابھی تو بڑے بڑے اسکالر آ گئے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے پروفیسر آ گئے ہیں، ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ابھی تو میٹاورس کا دور ہے، ابھی تو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے، ابھی تو روبوٹک کا دور آنے والا ہے، بالکل آنے والا ہے۔ ہم اس کی تیاری بھی کریں، لیکن اس مولوی سے ہمارا رشتہ پہلے دن سے قائم ہے اور آخر دن تک قائم رہے گا۔ اس مولوی سے ہمارا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ رشتہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جس طرح جس امت کا رشتہ نبی سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بہت دور جا کے گرتی ہے، بالکل اسی طرح جس امت کا رشتہ ان کے علماء سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی دور جا کے گرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان علماء کو انہی آمنہ کے لال نے اپنا وارث قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کی فکر کرنی، ایسے اسکولوں میں نہیں بھیجو کہ وہ جائے مسلمان بن کر آئے قادیانی بن کر، ایسے اسکولوں میں نہ بھیجو کہ وہ جائے مسلمان بن کر آئے عیسائی بن کر، ایسے کالجز میں نہ بھیجو کہ وہ جائے مسلمان بن کر آئے یہودی بن کر، ایسے اداروں اور انسٹیٹیوشنز میں نہ بھیجو کہ وہ جائے مسلمان بن کر اور آئے ایتھیسٹ بن کر، لبرل بن کر، سیکولر بن کر، ملحد بن کر، مشرک بن کر۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اپنی نسلوں کی فکر آج ہم نے نہ کی تو آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔